بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور کے بچپن کا واقعہ۔ حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری کو لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتیں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی۔ اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیوں کو لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ بنو سعد قبیلے کے گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اس لیے ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اس اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل میں کو لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس بچے کو دیکھ کر رونے لگی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایک آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمنہ، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دے گا۔
اے آمنہ، اس بچے کے باپ اسے بازاروں کی سیر کرواتے آنے والے وقت میں دیکھنا، میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کراؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی تھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمنہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور انہیں حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلایا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا ہوا؟ کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے اور اسے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اسے بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دنوں سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے سے بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا، کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں تک کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے اس کے سینے میں دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسے یتیم بچے کو لے آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ ثواب ہی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا ہے۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بیوی آمنہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹایا، ہمارے حضور کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈ محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی میں نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر عبدالمطلب کو بلایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ،
نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ اے آمنہ، میں دیہات کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ، تم دیہات کی رہنے والی ہو اور میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمنہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبرائیل موجود ہوتے تو شاید وہ یہی کہتے کہ اے حلیمہ، تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمنہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبدالمطلب، تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبرائیل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار ہوں، میں ساری دنیا کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا، اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے ہیں، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ تو پلا کر دیکھوں، شاید ایک دو قطرہ دودھ اس بچے کو مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بڑھتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر اس عورت نے دوسرے بچے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ اور اس کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور باہر ہماری جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے تھنوں میں جا کر دیکھو، شاید تھوڑا بہت دودھ نکل جائے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شوہر برتن کو لے کر اس کمزور اونٹنی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا۔ شوہر نے جواب دیا کہ اے حلیمہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے ہمارے لیے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے عجوبے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے یہ میرا چاند سا پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ 9 عورتوں جو پہلے جا چکی تھی اور بہت دور نکل چکی تھی، شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خود اپنی بیوی کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو
वो ऊँटनी एकदम खड़ी हो गई और शोहर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और फिर ऊँटनी पर आगे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। शोहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हज़रत हलीमा से कहा कि ये हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं पीछे बैठता हूँ। हज़रत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊँटनी खड़ी होकर और फिर ज़मीन पर सजदा करने लगी। उसने ज़मीन पर 3 बार सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज़ दौड़ने लगी। हलीमा सादिया और उनके शोहर हैरान थे कि ये तो वही ऊँटनी है कि जिससे लेकर हम आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज़ दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए 9 औरतों को पा लिया और तेज़ी से चलते हुए उन्हें पास से गुजर गई। उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ए हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि इस सवारी का सवार बदल गया है। इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही अपने मोहल्ले यानी बनु साद में पहुंची। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कैसे आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप दीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।